बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद से बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है और ये इस्तीफ़ा इस वजह से भी आया है कि तैनाती हुई थी और सदर पाकिस्तान की जानिब से एक आइनी ओहदे की मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद चार्ज ना संभालने दिया गया। और जो सियासत है, एक इतना बड़ा आइनी ओहदा और उसमें जो सियासत थी, और ये मुस्लिम लीग नून की जो घर की सियासत है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे निज़ाम का। और जिसके बाद फिर आइनी ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया। और साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान की जानिब से जो आज उनके इलेक्शन के हवाले से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं, और इमरान खान का जो इलेक्शन है उसमें अब 7 हलकों से इमरान खान को कामयाब करार दिया गया है। और फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था, उसके ऊपर भी उसकी तफसील भी मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम ये भी बात करेंगे कि शायद खकान अब्बासी की जानिब से कुछ तफसीलात सामने रखी गई हैं, और वो सलमान शहबाज के हवाले से भी खुलकर उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से जो अहम एक आज गुफ्तगू की गई है। इमरान खान ने कहा है कि मेरे पास खेलने को अभी बहुत कार्ड बाकी हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास जब मैं खेलूँगा ये कार्ड्स जो बाकी मेरे पास हैं, तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएँगे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान अब तक इस वजह से भी कामयाब हो रहा है क्योंकि इमरान खान एक दबंग लीडर है। वो जो कहता है फिर कर दिखाता है, वो डरता नहीं है। और वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह नहीं है कि पहले इस्तीफ़े मंजूर नहीं करते थे। जब इमरान खान ने कहा कि ठीक है हम वापस असम्बलियों में जाके एतमाद के वोट का मामला करते हैं, इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। इमरान खान जो कहता है फिर उसके ऊपर डट जाता है। इमरान खान ने कहा मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। इमरान खान ने कहा मैं कौमी असम्बली से बाहर चला जाऊँगा, इस्तीफ़े दे दूँगा, और उसने करके दिखाया और पूरी दुनिया ने देखा। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में तोड़-फोड़ से मुतल्लिक संजीदा आवाज़ें आ रही हैं। पार्टी की मोरूसी सियासत के खिलाफ पहली आवाज़ चौधरी निसार ने बुलंद की थी, और उसके बाद दूसरी जो आवाज़ है अब शाहिद खकान अब्बासी ने बुलंद की है, जो मरियम नवाज़ के साथ नहीं चलना चाहते। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम मुकम्मल फेल हो चुकी है और इनके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। इसहाक डार सारी तबाही का ज़िम्मेदार है। हर गुज़रते दिन के साथ पीडीएम मुश्तरका तौर पर बेनकाब हो रही है। उन्होंने मुश्तरका तौर पर अवाम के वसाइल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया और रियासत को नुकसान पहुँचाया, रियासत का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान ने कहा कि मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को वोट देंगे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन जो है वो देखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। अब इमरान खान को नाअहली का जो मामला है, एक ही केस था इनके पास, एक था ममनुआ फंडिंग केस का। उसके बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कह दिया है कि ये जो आपने ममनुआ फंडिंग केस बनाया है, ये तो आपका कोई फैसला ही नहीं था, ये तो एक फाइंडिंग की रिपोर्ट थी, उस पर आपने शो काज नोटिस जारी किया। तो शो काज के बाद तो असल कार्रवाई शुरू होनी थी, ट्रायल शुरू होना था। आपने पहले ही फैसला सुना दिया और आपने पहले ही वफाकी हुकूमत को लिख दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो ये तो कोई कार्रवाई बनती नहीं थी। जब ममनुआ फंडिंग केस में इनके खासुल खास ऑनरेबल जो जज साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं, और तोशा खाना का जो केस है वो मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये सारी बातें सामने आई हैं, जस्टिस आसिम हफीज साहब ने इनसे पूछा है कि आप लोगों में आपका दिमाग काम करता है, आप में कुछ शर्म और हया है कि आपने एक बंदे की हद तक तो सारा केस बना के उसको नाअहल करवा दिया, बाकियों की हद तक आप कहते हैं कि खुफिया हैं आपके दस्तावेजात, तो ये सारा मामला कैसे चलेगा। और फिर तोशा खाना को लेके जो इलेक्शन कमीशन का नाअहल करने का मामला है, वो सारे का सारा ये बता रहे हैं। और अब ये जो इमरान खान के साथ कामयाबी के जारी किए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, ये बता रहे हैं कि इमरान खान तो नाअहल नहीं रहे। जो बंदा जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हो कि वो 7 हलकों से इलेक्शन जीत गया है और कामयाबी का नोटिफिकेशन जिसका जारी हो चुका हो, उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि वो नाअहल है और वो चेयरमैनशिप पर नहीं रह सकता। तो इमरान खान को नाअहली का कोई चांस नहीं है। 2 केस थे, तोशा खाना वो अपनी मौत आप मर रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, और वो इन्हीं के हाथों मर रहा है, और ये खुद उस अपने स्टांस से पीछे हट रहे हैं, और ममनुआ फंडिंग केस भी इनका फारिग हो रहा है, और यही चीज़ें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है, और शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को आखिरी 3 वज़रा ख़जाना को जोकर कहने पर वज़ाहत देनी चाहिए। जो उन्होंने जोकर कहा है 3 आखिरी वज़रा आला को, क्योंकि उसमें
جو مفتاح اسماعیل کا بھی نام آتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اگر یہ ٹویٹ سلمان شہباز نے کی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے، وزیر خزانہ کو جوکر کہنا نامناسب ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا ہو۔ سلمان شہباز کو وضاحت کرنی چاہیے کہ جوکر والے ٹویٹ کا مطلب کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا مفتاح اسماعیل نے جو کچھ بھی کیا وزیر اعظم اور کابینہ کے احکامات پر کیا۔ IMF پروگرام میں رہ کر بتانا ہے کہ ہم ذمہ دار ملک ہیں۔ ڈار صاحب حالات کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت میں فیصلے کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے، مسائل جلد حل کرنے چاہیے، روپے کو صحیح قیمت پر لے کر آنا چاہیے، گیس بجلی تیل کی قیمت خرید سے کم نہیں رکھ سکتے، ملک میں استحکام کے لیے جلد فیصلے کرنا ہوں گے، ملک میں جو کچھ ہوا وہ عوام کے سامنے رکھنا پڑے گا، عمران خان نے ملک کو جہاں پہنچایا وہ بھی ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھنا ہوں گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مجھے ایسی کسی بات کے علم نہیں ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، میری ناراضگی ایک الگ معاملہ ہے لیکن میں پارٹی سے نہیں جا رہا، اور یہ جو بات ہے کہ میں کوئی الگ جماعت بنانے جا رہا ہوں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ماضی کی حکومت کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو جائیں یہی طریقہ کار آئین میں درج ہے، نواز شریف کے پاکستان سے آنے سے الیکشن میں فرق پڑے گا، نواز شریف کو جیل سے گھبراہٹ نہیں ہے، انہیں اس طرح کی سزا پہلے بھی دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ان حالات سے نکالا جائے اس کا واحد حل الیکشن ہے۔ یہ بات شاہد خاقان عباسی نے بھی کہی ہے کہ اس کا واحد حل الیکشن ہے۔ مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار نے کوئی کام کیا ہے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور معاملات سارے اب سامنے آ رہے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے یہ واضح کر دی ہے کہ اسحاق ڈار کے آنے سے معیشت تباہ ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی، اور جو کل تک مجھ پر میرے خلاف باتیں کرتے تھے اب ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ حقیقت میں تھا کیا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان تاریخ رقم کی اور ایک بندے نے 8 الیکشن لڑے اور 7 الیکشن جیت کے دکھائے۔ اب وہ جو 7 حلقے ہیں اس میں الیکشن کے حوالے سے عمران خان کا جو 7 حلقوں سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ جو ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، مسلم لیگ نون کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روکا جائے اور عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے 7 حلقوں میں عمران خان نے کامیابی حاصل کی تھی۔ 16 اکتوبر کو عمران خان نے الیکشن لڑا تھا اور قومی اسمبلی کے جو ہیں 7 حلقے اس میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن ان کا رکا ہوا تھا۔ عمران خان نے NA-22 NA-24 NA-31 NA-108 کے الیکشن کے دوران کیے گئے اخراجات کی تفصیلات جمع کروائیں اور انہوں نے NA-118 NA-239 اور NA-45 کے الیکشن کی تفصیلات بھی جمع کروا دیں، جس کے بعد ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس پر 20 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے تاخیر سے جمع کرائے انتخابی اخراجات کو منظور کرتے ہوئے تاخیر صرف نظر کرنے اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تحریک انصاف کی استدعا منظور کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کمیشن کو تمام مطلوبہ تفصیلات فراہم کر دی ہیں، اس لیے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اب یہ عمران خان نے تو اپنے جو اخراجات کی رپورٹ تھی وہ جمع کروا دی ہے، جبکہ اسی حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کو 6 نشستیں خالی کرنا ہوں گی اور اس پر پھر ضمنی الیکشن ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ 7 نشستوں میں سے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ 6 پر ہوں گے، اور اگر عمران خان ایک نشست رکھ سکتے ہیں 30 دن الیکشن کمیشن یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد 30 دن تک الیکشن کمیشن انتظار کرے گا عمران خان کا کہ وہ کون سی نشست رکھتے ہیں اور باقی کون سی چھوڑتے ہیں۔ 30 دن گزرنے کے بعد الیکشن کمیشن اس سارے معاملے پر پھر خود کارروائی کرے گا۔ سب سے آخر میں جس نشست پر کاغذات جمع کروائے گئے تھے وہ نشست عمران خان کے پاس بچے گی، باقی نشستوں پر وہ ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیں گے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق باقی 6 نشستیں خالی تصور ہوں گی اور پھر ان پر جو الیکشن شیڈول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جو 33 الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک 34 الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کے MNA کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیرہ غازی خان میں، 34 وہ ہو گئے، 6 یہ ہو گئے جو ضمنی الیکشن ہوں گے جو عمران خان نے سیٹیں جیتی ہیں، تو 40 الیکشن یہ ہو گئے، اور 40 کے علاوہ اگر مزید کچھ استعفے منظور کرتے ہیں تو عمران خان مجھے یہ لگتا ہے کہ سنچری پوری کریں گے
اور وہ دکھائیں گے۔ اور رانا ثناءاللہ نے جو گفتگو کی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نہیں ضمنی الیکشن میں، پی ڈی ایم کے سربراہ پہلے کہہ چکے ہیں، اب انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم ضمنی الیکشن میں نہیں جائیں گے، عمران خان کا مقابلہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور عمران خان یہ الیکشن جیتیں گے۔ جبکہ دوسری جانب انور جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں جن کو 23 دسمبر کو جن کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا تھا، منصور عوان صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اٹارنی جنرل کا عہدہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ اس وجہ سے بھی ان کی قبولیت کا معاملہ تب ہوتا کہ جب ان کا نام آتا اور ابھی تک منظوری نہ ہوتی۔ ان کا نام آ گیا، صدر پاکستان نے 23 دسمبر 2022 کو ان کی منظوری دے دی اور پھر وہ ان کو چارج نہ سنبھالنے دیا گیا، چونکہ اشتر اوصاف صاحب ہی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے بطور اٹارنی جنرل اور وہی سارے معاملات کو دیکھتے رہے۔ اب ایک طرف یہ معاملہ تھا اور دوسری طرف قاضی فاضل صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا۔ قاضی فاضل صاحب نے کہا کہ یہ کیا تماشا بنا دیا آپ نے، ایک سابق ہو گیا لیکن وہ آج تک اٹارنی جنرل بیٹھا ہے، جو نیا ہے اس نے چارج نہیں سنبھالا۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے، کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ہے اور جو منصور عوان صاحب ہیں یہ حمزہ شہباز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں، یہ اس خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں جو قیوم ملک صاحب کا خاندان ہے یا پرویز ملک صاحب جو تھے ان کا خاندان سے یہ جڑے ہوئے ہیں، اور انہی کے جو وہ خالد اسحاق ہیں ان کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا یا وزیر قانون کا کوئی سینئر قانون دان ہو اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھے۔ یہ ان کی 1.5 ماہ سیاست چلتی رہی اور اس سیاست سے جب سپریم کورٹ تک نے ایکشن لے لیا، سارے معاملات ہوئے، میڈیا پر ہوئے، تو اس کے بعد منصور عوان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر رہے اور انہوں نے معذرت کر لی، اور وہ معذرت نہیں ہے، چونکہ منظوری ہو گئی تھی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اب نیا اٹارنی جنرل ڈھونڈا جائے گا اور یہ تماشا لگا رہے گا۔ کتنی رسوائی کر دی انہوں نے، آئینی عہدوں کی یہ حشر کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔